سوال زندگی میں بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہے، میری شادی کب ہوگی؟ شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہو جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں، جو ہر ایک محفل میں ہنستے چہروں کے بیچ اپنا درد چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر ملاقات میں کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے، ابھی تک شادی نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اور آپ چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ سجا کے بات بدلنے کی کوشش میں لگ جاتے ہو۔ دوستو، یہ جملے دل کو چیر جاتے ہیں اور آپ دھیرے دھیرے فیملی ٹوگیدر سے دوریاں بنانے لگتے ہو اور باہر جانے سے کترانے لگتے ہیں، تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنے لگتے ہیں، ایسی مجھ میں کیا کمی ہے؟ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اسی سوچ کے ساتھ۔ یہ آنسو، یہ انتظار، یہ تنہائیاں آپ کے لیے اللہ کی محبت بھری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو یہ صبر کی گھڑی ہے، اللہ تم کو وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے راتوں کو آنکھیں نم کی تھیں اور جسے تم نے دعاؤں میں مانگا اور لوگوں کے طنز و طعنے سنے تھے۔ نمبر 1، سماجی دباؤ۔ بار بار ایک ہی سوال، زندگی میں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ کب تک کرو گے؟ یہ سوال بہت چبھتے ہیں اور ایک خاموشی درد پیدا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ سب دنیا کی آوازیں ہیں۔ انسان کی قدر نہ لوگوں کی باتوں سے طے ہوتی ہے، نہ وقت کے گزرنے سے۔ سکون لوگوں کے الفاظوں میں نہیں، اللہ کے فیصلے میں ہے۔ یہی لوگ آج تمہاری شادی ہو جائے تو دوسرا کوئی ٹاپک اٹھا لیں گے، اور اللہ ہی جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کون سا ٹائم، کون سی جگہ، کب دینا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں میں۔ دعا اور صبر۔ دل گھبراتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ میرے نصیب میں ہی شاید کوئی شریک حیات نہیں، اور تم خود سے ہی کہتے ہو، میں نے تو کبھی اپنی حدیں بھی پار نہیں کی، کوئی افیئر، کوئی فرینڈ نہیں رکھے، اپنی نظروں کی بھی حفاظت کی، پھر یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہی لمحہ تمہارے حوصلے اور ایمان کے امتحان بن جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے دوستو، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب دل تھک جائے تو یہی ٹائم ہوتا ہے انسان اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لے۔ رات کو رو کے مانگی گئی دعاؤں کو میرا رب رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یاد رکھیں، دیری کسی بھی دعا کی ناکامی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی حکمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ اپنی دعائیں رب کائنات سے جاری رکھیں، صبر و شکر کے ساتھ۔ اس پہ کچھ پہلو ہمارے اپنے بھی ہیں۔ ہم جب کوئی لڑکی اپنی بہو کے روپ میں دیکھنے جاتے ہیں تو پہلے سے ہی جو ہم نے ایک امیج اپنے مائنڈ میں بنائی ہوتی ہے، ہم اس لڑکی یا اس لڑکے کو اس امیج پہ تولتے ہیں، اس کی ریئل ویلیو نہیں سمجھتے۔ آج کی ٹی وی سیریل جو تم دیکھتے ہو، جو سنیما تمہیں دکھا رہا ہے، ویسا لائف پارٹنر تم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، ریئلٹی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ یہ ریل کی دنیا ہے، یہ ریئل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ چمکتے چہرے، یہ لگژری لائف، یہ ریئلٹی اس کی نہیں ہے جو تمہیں دکھائی جا رہی ہے، تمہارا ذہن تیار کیا جا رہا ہے۔
یہ سب ایک سماجی برائیاں ہیں جو ہر گھر میں ایک عام چلن بن گئی۔ اس سے شادی ڈیلے ہونے کی بہت بڑا ریزن بنتا ہے۔ ہر صبر کے پیچھے ایک رحمت چھپی ہوتی ہے اور انتظار کے بعد ایک خوبصورت نصیب منتظر ہوتا ہے۔ تم اپنی سوچ بدل دو، تم اپنی خواہشات، اپنی پریشانی اللہ کے حوالے کر دو۔ اپنے دل کو لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ کرنے کے بجائے تم اپنے دل میں اللہ کی باتوں سے روشنی کر لو، پھر تم دیکھو گے ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ شروع ہوگی اور ہر رات دعا اور یقین کے ساتھ اس کا سفر ختم ہوگا۔ جب انسان ذرا ہٹ کے دنیا کے شور سے دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے دراصل یہ دیری ایک تیاری تھی، ہر آزمائش ایک سبق تھی۔ کوئی بھی آزمائش زندگی میں یوں ہی نہیں آتی، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ اللہ ہر چیز عطا کرتے ہیں کیونکہ وہ عطا کرنے والے ہیں۔ بس آپ یقین اور حوصلے کے ساتھ اپنا سفر دعاؤں کا جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے۔ آمین، اللہم آمین۔